رہے ہیں جی. یہ بلاول صاحب کے اچھے پوائنٹس تھے. I would like to respond on behalf of PTI. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے آج جو آئینی ترمیم کے حوالے سے خصوصی کمیٹی ہے اس کمیٹی کے اجلاس میں بھی شرکت کی، اور دوسری طرف تحریک انصاف نے احتجاج کی کال بھی دے دی ہے 15 اکتوبر کو ڈی چوک میں. جو پاکستان تحریک انصاف سے جڑے معاملات ہیں اور ابھی اس آئینی ترمیم کے حوالے سے کیا موقف ہے اس پر بات کرنے کے لیے علی محمد خان صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہے. ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہے. علی محمد خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. علی محمد خان صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو آج خصوصی کمیٹی میں بات ہوئی ہے مسودہ اب آپ تک پہنچ گیا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کوئی اتفاق رائے کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے، یا کوئی سیاسی جماعتیں بیٹھیں تو وہ دیکھ سکتی ہیں کہ کوئی ایک ایسا کنسنسس ہو جائے یا ایک ڈرافٹ پر جو ہے وہ بات ہو جائے، متفق ہو جائیں سب؟ السلام علیکم، بہت شکریہ رحمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. انگریزی میں کہتے ہیں کہ there is a will, there is a way. اگر نیک نیتی ہو، مقصد نیک ہو تو اللہ راستہ دے دیتا ہے، لیکن اگر نیت میں فطور ہو تو وہی اللہ پھر راستہ بند بھی کرتا ہے. جس طریقے سے اس آئینی ترامیم کو پروسیس کیا گیا ہے، اس کو فورس کیا گیا ہے، اور اس کو آگے لے جانے کے لیے جو ایک انجن یوز کیا جا رہا ہے، جو ایک طاقت کے بل بوتے پہ لوگوں کو توڑا جا رہا ہے، ابھی تک کوئی خاص کامیابی نہیں ملی. میں بلاول صاحب کو سن رہا تھا آپ کے انٹرویو میں، باقی باتیں اپنی جگہ کا اپنا موقف ہے، میں احترام کرتا ہوں، لیکن مجھے ایک چیز سن کے بڑا دکھ ہوا جب آپ نے محترم بلاول صاحب سے جو چیئرمین ہیں پیپلز پارٹی کے اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے بیٹے ہیں، ان سے جب آپ نے یہ پوچھا کہ نمبرز کیا پورے ہو گئے ہیں، تو انہوں نے آرٹیکل 63A کی بات کی. تو اس کا تو پھر مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جس کی تاریخ رہی ہے بی بی شہید کے زمانے سے کہ ان کے تو ہمیشہ بندے توڑے جاتے رہے، ان کے خلاف تو اسامہ بن لادن کا پیسہ یوز ہوتا رہا، ان کے خلاف تو آپریشن مڈ نائٹ جیکال ہوتا رہا، اور ان کے خلاف تو آئی جی آئی بنائی جاتی رہی جن لوگوں نے بنائی آپ کو پتا ہے. لیکن آج وہی پیپلز پارٹی اس بات پہ خوشیاں منا رہی ہے کہ ان کے نمبرز کیسے پورے ہو گئے. کیا نئے ممبر پیپل پارٹی کے آ گئے؟ کیا نئے ممبر نون لیگ کے آ گئے؟ یا آپ کو کسی نے لارا دیا ہے کہ تحریک انصاف یا مولانا صاحب کی جماعت کے لوگ توڑ کے، تو جب آپ توڑ کے آئین بنائیں گے تو آپ تو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں. بلاول صاحب آپ تو کنسنسس کی بات، تو یہ کیسا کنسنسس ہے جس میں مخالف جماعت کے لوگوں کو اٹھانا، بلیک میل کرنا، ان کے پلازے گرانا، ان کے گھر گرانا، ان کے گھر کی خواتین کو اٹھانا، ان کی بچیوں کو اٹھانا، ان کی ماؤں بہنوں کو اٹھانا، ان کو تھریٹ کرنا، ان کو غائب کرنا، یہ کر کے اگر آپ آئینی ترامیم کر رہے ہیں، میں ایک لفظ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں بلاول صاحب، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ آئینی ترامیم نہیں، یہ آئینی تقسیم ہے، اور سب کو پتا ہے کہ یہ آئینی ترامیم کو جو آپ سب کو جوش چڑھا ہے وہ اس لیے چڑھا ہے کہ اس وقت آپ کی فارم 47 کی حکومت کو ایک جگہ سے خطرہ ہے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان، کہ اگر موجودہ محترم چیف جسٹس صاحب کے جانے کے بعد کوئی اور چیف جسٹس آتے ہیں، اور اگر 184(3) جس سے بڑی تکلیف ہے بلاول صاحب کو، حالانکہ زیادہ تکلیف میاں شہباز شریف صاحب کو ہونی چاہیے، اگر وہ 184(3) کی پٹیشن اس سپریم کورٹ سے اٹھا لی جاتی ہے تو خطرہ ہے کہ یہ حکومت کے گھر نہ چلی جائے. تو حکومت کو بچانے کے لیے سپریم کورٹ کے پورے نظام کو منہدم کر دو، اپنے مقصد کے لیے پاکستان کے عدل کے نظام کے ساتھ کھلواڑ کر دو. وہ اب یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں جو آئینی عدالت والا معاملہ ہے، جی میں دیکھیں جو آئینی عدالت والا معاملہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالتوں پر نہ صرف چاہ رہے ہیں کہ وفاق میں بنے، بلکہ آج تو انہوں نے کہا ہے کہ صوبائی بھی بنا دیں. اور یہ جو سارے میٹرز ہیں 199 والے بھی، آپ کیونکہ خود وکیل ہیں تو یہ سارے کے سارے وہ آئینی عدالت دیکھیں، نہ کہ جو ریگولر کورٹس ہیں وہ دیکھیں. یہ ورکبل ہے سولوشن یہ والا آپ کے خیال میں؟ اس پہ دو باتیں کروں گا. آپ نے کہا میں وکیل ہوں، میں طالب علم ہوں، قانون کا ادنا سا طالب علم ہوں. اسلامک جیورسپروڈنس کو اگر آپ دیکھیں، اسلامک جیورسپروڈنس کو، وہ شخص
جس کے بارے میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے. اتنی بڑی شخصیت، لیکن وہ قاضی قضات کے سامنے جب وہ خود امیر المومنین تھے وہ کھڑے ہو جاتے تھے. تو یہ ہوتا ہے قاضی علی السلطان کا کانسیپٹ. پوچھ لیجئے کسی جورس سے، اسلامک جورس سے، کہ ہمارے دین میں کانسیپٹ کیا ہے. اچھا. ملک کا سلطان، ملک کا مطلق العنان جو بھی حکمران ہے وہ قاضی کے سامنے کھڑا ہوگا. قاضی علی السلطان کا کانسیپٹ ہے. اور اگر ہم جس اینگلو سیکسن لا کو فالو کرتے ہیں، جو بلاول صاحب نے بھی شاید پڑھا ہے اور میں بھی چھوٹا سا وکیل ہوں اس کا، اس میں بھی کانسیپٹ یہ ہے کہ ٹرائیکاٹمی آف پاورز ہے. عدلیہ ہے، انتظامیہ اور مقننہ ہے. کوئی کسی کے پیرافرنیلیا میں انٹرفیئرنس نہیں کرے گا. اگر کبھی آپ نے یہ جو ٹرائیکاٹمی اس کو چھیڑا، اگر آپ نے انتظامیہ کو کمزور کیا، اگر آپ نے پارلیمان کو کمزور، یا آپ نے اگر جورسپروڈنس کے سب سے بڑے انٹرپریٹر آپ نے سپریم کورٹ کو کمزور کیا، تو آپ اس بیلنس آف کانسٹیٹیوشن کو چھیڑ دیں گے جو انہی کے نانا نے بنایا تھا. تو آج میں یہ ضرور آپ کو کہنا چاہوں گا، یہ بات کی جاتی ہے کانسٹیٹیوشن کورٹس کی، کہنے میں بڑی مزیدار بات کانوں کو لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. دیکھیں میں آپ کو سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں. جب آپ نے ایک آئینی عدالت بنا دی تو یہ تو چیف جسٹس صاحب محض ایک بیوروکریٹ ٹائپ معاذ اللہ کرسی بن جائے گی. آپ نے سول کرمنل کیسز ڈیل کرنے ہیں، اور وہ جدھر میٹر کرتا ہے، جدھر سارا بٹر پڑا ہوا ہے، وہ ادھر کا. اچھا مجھے ایک بات بتائیے رحمان، اگر آپ سپریم کورٹ کی پاور کو کم کرتے ہیں اور ایک کی بجائے آپ اصل میں ایک سپریم کورٹ میں 2 چیف جسٹس بٹھا رہے ہیں. اگر میں اس کی ایگزامپل ایسے دوں، میں خود کابینہ کا حصہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں اور پرائم منسٹر پہ کتنا کام ہوتا ہے. اگر یہ تجویز کوئی لے آئے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے لیے کوئی ایک پرائم منسٹر ہوگا، اور دوروں کے لیے اور باقی امور کے لیے ملک میں جتنے ہوتے ہیں، اور بیرون ملک جانے کے لیے اور ملک کے اندر دوروں کے لیے اور ساری میٹنگز کے لیے دوسرا، کیا 2 پرائم منسٹر چل سکتے ہیں؟ کیا ایک فوج میں 2 آرمی چیف چل سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، فیئر انف. اچھا میرے پاس ٹائم ذرا کم ہے. میں لاسٹ کوشچن. کیسے چل سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے علی بھائی، لاسٹ کوشچن. یہ جو 15 اکتوبر کو اب احتجاج کی کال دی ہے، کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ ایس سی او کا اجلاس ہو رہا ہے، ہم نے تو دیکھا، خیال تھا کہ شاید ابھی احتجاج نہیں ہوگا، لیکن جس دن اجلاس ہے اسی دن ڈی چوک میں احتجاج کی کال دے دی گئی ہے. دیکھیں رحمان صاحب، میرے سے ذاتی طور پہ اگر پوچھیں تو ہم سب یہ کہیں گے کہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے. یہ سارے ہمارے جو ہیں آنریبل مہمان ہیں، اور یہ صرف حکومت کے نہیں، اپوزیشن کے بھی ہیں، پورے ملک کے مہمان ہیں، اور یہ کامیابی کسی حکومت کی نہیں، پوری ملک کی ہوگی. لیکن اگر آپ ہمیں دیوار سے لگا رہے ہیں، آپ دیکھیے ہمارے پاس دوسرا پھر کوئی آپشن نہیں رہ جاتا. اس لیے ہماری پولیٹیکل کمیٹی، میں اس کا ممبر تو نہیں ہوں، لیکن اس کا اعلامیہ ابھی آیا ہے تھوڑی دیر پہلے، تو اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ 15 کو اگر عمران خان صاحب تک ایکسس نہیں دی جاتی. اچھا ایکسس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چیئرمین گوہر اور عمر ایوب اپوزیشن سب کو بھجوا دیں، اسد قیصر یا مجھے. نو، آج ہماری پٹیشن ہائی کورٹ میں لگی تھی، آئی واز دیئر، راجہ صاحب نے پلیڈ کیا. 2 بڑی ہی انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ، کوئی پولیٹیکل انٹری نہیں مانگ رہے تھے. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی سسٹر نورین بی بی، نورین نیازی صاحبہ ہماری ماں کی عمر کی ہیں، ہاتھ بھی ان کا ٹوٹا ہوا ہے، بیٹھی ہوئی تھی. ایک وہ، اور ایک خان صاحب کے ڈاکٹر شوکت خانم سے. 2 اشخاص کو انٹری دیں، کوئی پولیٹیکل بات نہیں ہوگی، صرف یہ تسلی ہوگی ان کی صحت ٹھیک ہے. اور یہ جو چمگوئیاں ہیں وہ جب ریجیکٹ ہوا ہے تو آپ مجھے بتائیں ہمارے پاس کیا آپشن رہ گیا؟ کیوں ہمیں عمران خان تک ایکسس نہیں دی جا رہی؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، رائٹ. بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور